नाज़रीन का मैं सलीम मान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। ज़ेरे नज़र जो वीडियो है, इसमें आपको जो है वो निगरानों के आपको मुनाफ़िक़त और दो चेहरे, दो रुखी पॉलिसियाँ जो हैं वो आपको नज़र आएँगी। जियो का एक प्रोग्राम है, शहज़ाद इकबाल ने अपने गेस्ट जो हैं वो बुलाए हुए हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब। ये साबका सहाफ़ी हैं और जब ये निगरान हुकूमत में आ रहे थे, तो लोगों का ये ख़्याल था कि चूँकि ये सहाफ़ी हैं, ये कलम के मज़दूर हैं और ये चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो ये गैर जानबदार हो जाएँगे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक से करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो सहाफ़त है या जो चैनल्स हैं, उनका कुछ भला हो जाएगा। लेकिन ये साहब जो ही इक़्तिदार में आए, तो इनके तेवर ही बदल गए। अब आप ज़रा देख लें कि ये क्या फ़रमा रहे हैं और शहज़ाद इकबाल साहब जो हैं, वो इनसे किस तरीके से निपट रहे हैं। जी, आप पहले वीडियो देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। आपने कल ये ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कहा कि हम द इकोनॉमिस्ट को जो है उनके एडिटर को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो इमरान खान के नाम से मजमून शाया हुआ है उस पर आपने कहा कि बड़ी परेशानी भी है, वो एक कॉन्विक्ट हैं, वो जेल में है, कैसे ये इंटरव्यू हो गया, कुछ सवालात भी आपने पूछे हैं। तो लिख दिया आपने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को ये जो आप लिखने जा रहे थे खत? हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लिखेंगे आप खत? जी। क्या वजह क्या है, क्यों लिखने जा रहे हैं ये खत? एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको लगा ये इंटरव्यू छाप सकते हैं, हमने छाप दिया, एतराज क्या है हुकूमत का? एक तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये हमारी नज़र में एक प्रोपेगेंडा की तोता मैना की कहानी है, जो इल्ज़ामात हैं उन पर उसके हवाले से। हाँ, कॉलम है, इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा जो एतराज़ है वो इस बात पर नहीं है कि जी इसके अंदर क्या लिखा है। जो उसके अंदर लिखा है उस पर भी एतराज़ है, लेकिन उस पर तो बात होती रहती है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि उनके नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगज़ीन है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहज़ाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। ये उनकी जिम्मेदारी है, अपने जो कारीन हैं कि उनको बताएं कि ये किसका है, किसने लिखा, किन हालात में लिखा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उनकी तरफ से भेजा नहीं गया। नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की। बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। सही है, तो इसी वजह से आप लिखेंगे और फिर देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। लेकिन साथ में आपने अपनी राय का इजहार भी किया है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका कैसे जो है आर्टिकल छप जाता है। और आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे आप ही का बयान चल रहा है 2019 का, जिसमें आपने ये कहा है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस कन्विक्टेड शख्स का आप इंटरव्यू छापें तो बिल्कुल छापना चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये राय आपकी बदल कैसे गई है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि कन्विक्ट शख्स है, उसका इंटरव्यू क्यों छाप दिया गया? पहले तो आपकी राय नहीं थी। मेरी राय नहीं बदली, मैं आज भी उस अपनी बात के साथ हूं। और आपसे बेहतर किसको पता है कि वो जो ट्वीट था उसका क्या पस मंज़र था। आप ही के इदारे के एक बहुत मुमताज़ एंकर ने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया था, जो कि कन्विक्टेड नहीं थे उस वक्त, और वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने किसी तनकीदी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। जब वो उस मनसब से सुबुकदोश हुए तब भी कभी नहीं दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी वो तलत हुसैन और शाहजेब खानजादा जैसे सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से 100 बार घबराएंगे। तो इंटरव्यू तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो करने वाला है वो सख्त सवाल करता है, वो चैलेंज करता है। ये तो एक वन साइडेड मोनोलॉग है, एक पीस ऑफ प्रोपेगेंडा है। हाँ, इंटरव्यू हो या आर्टिकल हो, कोई मवाजना नहीं है। नहीं, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड हो तो उसका इंटरव्यू बेशक करें,
لیکن اس کا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا کیونکہ وہ ون سائیڈڈ ہوگا. اگر آپ کسی کا آرٹیکل چھاپیں پہلے تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ان کا آرٹیکل ہے، کیونکہ ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے. جو صحافت ہے اس میں سورسز اور اٹریبیوشن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے نام سے کسی کا آرٹیکل چھاپ دیں. نہیں، یہ تو فی الحال مرتضی صاحب آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، تو obviously جب اکانومسٹ آپ کو جواب دے گا تو پتہ چلے گا نا. اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جو اس کے اندر جو بے بنیاد جو باتیں کی گئی ہیں اس حوالے سے جو متعلقہ جو فریقین ہیں ان کا کوئی نقطہ نظر، کوئی ڈسکلیمر، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ڈسکلیمر تو ان دی اینڈ ہے کہ امریکی حکومت کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی ان چارجز کو ڈینائی کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان بھی ڈینائی کرتی ہے ان چارجز کو، لیکن کنوکٹڈ شخص کا انٹرویو نہیں ہو سکتا یا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا، یہ ہے آپ کا نقطہ؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی مضمون جو کہ گوسٹ آرٹیکل ہو اور ہماری نظر میں وہ ان کا آرٹیکل نہیں ہے، اس طرح کی سہولت ہم نے پوچھا ہے کہ یہ سہولت اکانومسٹ نے اور کون سے جیل لیڈرز کو دی ہے. ہاں، یہ ویسے اکانومسٹ کا میرے سامنے ہے خبر، یہ اکانومسٹ پہلے بھی جو ہے کنوکٹڈ جو جیل میں لوگ ہیں ان کا انٹرویو چھاپ چکا ہے، ان کے آرٹیکل چھاپ چکا ہے، انٹرویو نہیں آرٹیکل چھاپ چکا ہے. حقان التینی جو ہے ایک ٹرکش شخص ہیں جن کو 18 سال کی سزا ہوئی، جیل میں تھے، ان کا بھی آرٹیکل چھاپا، تو اکانومسٹ تو کر لیتا ہے. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گوسٹ آرٹیکل ہے، تو اس حوالے سے تو میرے خیال سے اس وقت ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایڈیٹر کا کیا جواب آتا ہے جب آپ ان کو لکھتے ہیں. جی ہم اس کا انتظار کریں گے. صحیح. سولنگی صاحب، آپ کی یہ جو رائے ہے کہ ایک شخص اگر کنوکٹڈ ہے، جیل میں ہے، تو اس کا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا، اور اس حوالے سے آپ اکانومسٹ سے سوال بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، تمام جو پرائیویٹ چینلز ہیں انہوں نے کوریج کی، ان کی تقاریر دکھائی. اس سے پہلے لنڈن میں تھے تب بھی ان کی پریس کانفرنس چلتی تھی. پی ٹی وی نے باقاعدہ اس جلسے کی کوریج کی اور کہا، ان کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ فاتحانہ ریٹرن ہوا ہے نواز شریف کا. تو اس وقت تو بطور انفارمیشن منسٹر آپ کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ کوئی شخص کنوکٹڈ ہے تو کیسے اس کا جلسہ نشر کیا جا رہا ہے، اس کی پریس کانفرنس نشر کی جا رہی ہے. آپ نے یہ پوزیشن تو نہیں لی تھی اس وقت. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کنوکشن ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر کس پر کیا الزام ہے، کس پہ کیا کنوکشن ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہے. یہ فیصلہ تو عدالتیں کریں گی نا، یہ معذرت کے ساتھ کوئی وزیر تو نہیں کرے گا بیٹھ کے، یا پی ٹی وی تو نہیں کرے گا کہ اس کا الزام ہمیں کمزور لگ رہا ہے، اس کی کنوکشن کمزور ہے تو ہم اس کو دکھا دیتے ہیں، کسی کی کنوکشن مضبوط لگ رہی ہے تو اس کو نہ دکھاتے. یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، کسی ٹی وی چینل نے تو نہیں کرنا. یہاں تو نواز شریف کو سارے پرائیویٹ چینلز نے دکھایا، پیمرا نے کوئی اس پہ نوٹس نہیں لیا، نہ آپ کا کوئی ایسا ٹویٹ آیا کہ کیوں ایک مجرم کو آپ دکھا رہے ہیں. جی عدالتوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا. وہ تو بعد میں ہوا ہے نا، 21 اکتوبر کو جب آئے اس وقت تو فیصلہ نہیں تھا نا. جی اس وقت بھی ان کی جو سزا تھی وہ معطل تھی. جی سزا تو عمران خان کی بھی معطل ہے، لیکن ان پر اور بہت سارے سیریس چارجز ہیں اور وہ آزاد شہری نہیں ہیں اور وہ ضمانت پر بھی نہیں ہیں، اور عدالت نے ان کو ایسی کوئی سہولت نہیں دی جو کہ نواز شریف کو دی گئی تھی. جج صاحب نے تو کہا تھا نا کہ جب تک کنوکشن نہیں ہوتی شخص معصوم ہے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا. اور کنوکشن اوور ٹرن نہیں ہوئی سابق چیئرمین کی. چلے پھر میں کہا نواز شریف صاحب کی بھی اس کے بعد ہی ہوئی تھی. آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے یہ بھی بخوبی دیکھا کہ منافقت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہوتا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے اکانومسٹ جو جریدہ ہے اس کو ایک مضمون شائع کروایا اس میں، جس میں وہ پوری جو اپنی آپ بیتی ہے، جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جو کچھ ریاست نے کیا اس عرصے میں، وہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا اس کا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس تمام رویداد کو جو ہے وہ اکانومسٹ جریدے میں جو ہے وہ شائع کیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ناظرین کرام کہ اس اکانومسٹ جو جریدہ ہے، جو ایک رسالہ ہے جو شائع ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا اس کی کوریج ہے، بہت بڑی اس کی ویورشپ ہے. تو اس ویورشپ میں جو ہے آپ اگر گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے جتنے بھی آرٹیکلز یا جو چیزیں بھی یا ان کی جو پروگرامز جو شائع ہوئے ہیں، اس کو جتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اور صرف اس عمران خان صاحب کے جو ایک مضمون کو جتنے لوگوں نے دیکھا ہے،
تو آپ اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی دلچسپی سے عمران خان صاحب کو نہ صرف سننا پسند کرتے ہیں بلکہ ان کی مضامین جو ہیں وہ بھی بڑی دلچسپی سے ہی دیکھتے ہیں. یعنی تقریباً کوئی 4 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے اس جو مضمون شائع کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کو انہوں نے دیکھا ہے. تو ناظرین کرام، اب ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا کر ان کو ایک خط لکھیں گے اور پھر ان سے یہ پوچھیں گے کہ جی وہ انہوں نے ایک سزا یافتہ جو آدمی ہے اس کا مضمون جو ہے وہ کیوں شائع کیا ہوا. یعنی یہ اپنے ملک کی بدنامی کا مزید تہیہ کیے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ لندن سے پاکستان آتا ہے، صرف اس لیے اس کو تمام گناہوں سے جو ہے وہ بری کر دیا جاتا ہے کہ اس کو مقتدر جو لوگ ہیں وہ مستند اقتدار پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ مرتضیٰ سولنگی کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ ایک سزا یافتہ بگوڑا جو ہے وہ بھی اسی طرح آ کر یہاں پہ تقریریں کرتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جلسے کرتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر. اور عمران خان صاحب جو ہے بقول ان کے کہ ایک سزا یافتہ جو ہے، اور ان کو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. بگوڑا جو ہے وہ نواز شریف، اس کو تو لوگ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اس کو تو لوگ جو ہیں وہ کرائے پر لوگ لائے گئے، ان کو زبردستی لایا گیا، کئیوں کو پیسے دیے گئے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جس کو لوگ سننا چاہتے ہیں، جس پہ لوگ ملینز جو ویورشپ لوگ جریدے کی بن رہی ہے، اس پہ جو ہے وہ اعتراض ہے. بلکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا یہ جو دوغلا جو چہرہ ہے، یا جو اس نگران حکومت کی یہ جو دوغلی پالیسی ہے، یہ آپ کو نظر آتی ہے. ناظرین کرام، حیرت ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. مجھے امید ہے آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.